بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. باب سنت العشاء بعدها وقبلها، عشاء کی نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان. امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر کریں گے جس میں عشاء کی سنتوں کے بارے میں بتایا گیا. فیہ حدیث ابن عمر السابق صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العشاء. اس باب میں حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی. وحدیث عبداللہ بن مغفل بین کل اذانین صلاۃ متفق علیہ کما سبق. اور دوسری عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہر تکبیر اور اذان کے درمیان نماز ہے. کما سبق جیسے کہ بخاری اور مسلم میں اس کا ذکر ہو چکا. تو پہلی روایت یعنی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تھی یہ بھی باب فضل سنن الراتبہ مع الفرائض میں گزر چکی ہے. اسی طرح یہ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ بھی باب سنن الراتبہ مع الفرائض و بیان قلیہا و اکملہا میں گزر چکی ہے. تو ان دونوں روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد 2 سنت پڑھنی چاہیے اور یہ 2 سنت مؤکدہ ہیں. باب سنت الجمعہ یعنی جمعے کی سنتوں کے بیان میں. فیہ حدیث ابن عمر السابق انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ متفق علیہ. اس میں ایک تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. تو اس میں اختلاف ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے کتنی رکعت سنت ہے اور اسی طرح جمعے کے بعد کتنی رکعت سنت ہیں ان میں بھی اختلاف ہے. اکثر ائمہ جن میں احناف بھی ہیں 4 رکعت سنت کے قائل ہیں کہ جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھنی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک جمعے سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہیں. اور جمعے کے بعد کی سنتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک 2 رکعتیں مسنون ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 4 رکعتیں مسنون ہیں. صاحبین کے نزدیک جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4 رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد 4 رکعات پڑھے. یہ جو حدیث ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کیونکہ اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے. اسی طرح دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آتی ہے کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4 یعنی جو تم میں سے جمعے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ 4 رکعات پڑھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل بھی تھا انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4 کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعات اور جمعہ کے بعد 4 رکعات پڑھا کرتے تھے. صاحبین رحمہ اللہ کا استدلال حضرت عطا رحمہ اللہ کی روایت سے ہے جس میں آتا ہے
قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 4 کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت پڑھی۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل بھی 6 رکعت کا نقل کیا گیا ہے۔ اگر 6 رکعت ہی پڑھ لی جائیں تو ان تمام روایات پر عمل ہو جائے گا، اس لیے مشائخ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھ لی جائیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعة حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتی، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ وہاں سے واپس آتے اور اپنے گھر میں 2 رکعت ادا فرماتے۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ گھر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد آپ سے 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ثابت ہیں اور اسی طرح 6 رکعت بھی۔ اور اگر 6 رکعت پڑھ لی جائے تو اس میں تمام روایات جمع ہو جاتی ہیں، اسی پر احناف کا فتویٰ بھی ہے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھے پھر 4 رکعت پڑھے، اور اگر اس کے برعکس کر لیا تو پھر بھی جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے بعد مختلف طرح پڑھا، یعنی کبھی 2 پڑھی، کبھی 4 پڑھی، کبھی 6 رکعت پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے ہمیں جمعے کی سنتوں کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ باب استحباب جعل النوافل فی البیت سواء الراتبہ وغیرها والامر بالتحول للنافلہ من موضع الفریضۃ او الفصل بینہما بکلام۔ نوافل کا گھر میں پڑھنا مستحب ہے، خواہ وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ۔ نفلوں کے لیے فرض والی جگہ کو بدلنا یا فرض اور نفل کے درمیان بات کے ذریعے فصل کرنے کا بیان۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے علاوہ فرض کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی افضل نماز جو ہے فرمایا کہ وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے، یعنی وہ فرض کے علاوہ نماز ہو۔ تو اس میں سنتیں آ گئیں، خواہ وہ سنت موقد ہو یا غیر موقد، تو سبھی کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ گھر میں سنتیں پڑھنے والا ریا اور نمائش سے دور ہوتا ہے اور اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور گھر میں نوافل کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھے تو یہ مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے کہ افضل گھر میں پڑھنا ہے یا مسجد میں، یہ اختلاف نہیں کہ گھر میں جائز ہوگا یا مسجد میں۔ نوافل سنت وغیرہ جہاں بھی پڑھ لیں وہ درست ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں گھر جا کر سستی کر لوں گا اور اس کے نوافل چھوٹ جائیں گے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہی پڑھ لے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنے گھروں کے لیے کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نمازیں پڑھا کرو۔ تو نمازوں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ فرض نمازیں مراد نہیں بلکہ فرائض کے علاوہ ہے۔ فرائض تو جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور اس کے علاوہ سنت و نوافل وغیرہ وہ گھر میں پڑھنے چاہیے۔ تو آپ نے جو قبرستان نہ بناؤ فرمایا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی اسی طرح اس گھر میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور دوسرا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ گھروں میں اپنے مردوں کو مت دفناؤ، مردوں کو تو قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے، یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھروں میں ہی سنت اور نوافل وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى احدكم صلاته في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں سے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس کے گھر میں اس کی نماز کی ادائیگی سے خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی گھر میں بھی نوافل اور سنن پڑھے تاکہ گھر میں برکت نازل ہو، گھر والوں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فرض کی ادائیگی کے بعد گھر جائیں گے، اور جنہوں نے گھر نہیں جانا جیسے کہ وہ اعتکاف وغیرہ میں بیٹھے ہیں تو پھر ان کے لیے مسجد میں ہی نوافل کا پڑھنا افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے اور سنت اور نوافل وہی ادا فرماتے تھے۔ عن عمر بن عطا ان نافع بن جبیر ارسلہ الى الصائب بنت اخت نمر يسألہ عن شيء رآہ منہ معاویة في الصلاة فقال نعم صلیت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصلیت فلما دخل۔ حضرت عمر بن عطا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے ان کو صائب بن اخت نمر کی طرف ایک روایت کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے ان کی نماز میں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک حجرے میں نماز جمعہ پڑھے۔ پس جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنے فرض والی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سنتیں پڑھی۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، ارسلہ الیہ، میری طرف پیغام بھجوایا، فقال لا تعود لما فعلت اذا صلیت الجمعہ فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج، رواہ مسلم۔ اور فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے آئندہ نہ کرنا، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز مت ملاؤ یہاں تک کہ گفتگو کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ کسی سے بات کر لے یا وہاں سے نکل جائے۔ نکل جائیں سے مراد یہ ہے کہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ اس حدیث میں آیا کہ فی المقصورہ، کہ ہم ایک حجرے میں تھے، ایک کمرے میں تھے، تو مقصورہ سے مراد در حقیقت مسجد کے کونے وغیرہ میں کوئی مخصوص کمرہ وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جو بعض لوگوں کے لیے بنا لی جاتی ہے،
اس کو مقصورہ کہتے ہیں۔ تو مقصورہ سے مراد یہ ہے، اور ہم نے ترجمے میں اس کا ترجمہ حجرہ کیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے فرمایا فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، یعنی نماز فرض کے بعد دوسری نماز نہ ملاؤ، بات کر لو یا وہاں سے نکل جاؤ یا جگہ بدل لو، یعنی فرض نماز کے فوری بعد سنتیں اسی ہی جگہ پر شروع نہیں کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو فرض اور سنتوں کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ اگر ساتھ اسی جگہ پڑھ لیں گے تو پھر یوں معلوم ہوگا جیسے کہ شاید یہ فرض ہی پڑھ رہا ہے، اور اگر کچھ وقفہ کر لیا جائے یا جگہ بدل لی جائے تو اب یہ شبہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ فرض میں اور نوافل میں بہتر تو یہ ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں، سنت نوافل گھر میں ادا کیے جائیں، اور اگر مسجد میں بھی کرنے ہیں تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو کوئی گفتگو کر لی جائے تاکہ معلوم ہو کہ اب فرض پورے ہو چکے، اب اس کے علاوہ کوئی پڑھ رہا ہے، یا پھر اپنی جگہ تبدیل کر لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔